حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دہلی سلطنت کے عنوان پر آج 5واں پروگرام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے 4 پروگرام اس عنوان پہ ہو چکے ہیں، اور پروگرام کا جو بڑا ہیڈنگ ہے وہ ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ تو اس میں ایک پروگرام میں دیکھے کہ عرب لوگ کیسے آئے محمد بن قاسم کی قیادت میں، پھر یہ ترک لوگ جو آئے خاص طور سے محمود غزنوی اور ان کے والد کی قیادت میں، اور اس کے بعد جو ہے غوری خاندان کو دیکھے شہاب الدین غوری کی قیادت میں، اور چوتھا پروگرام ہم لوگ دیکھے کہ قطب الدین ایبک کی قیادت میں جو غلام خاندان جو یہاں پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آج انشاءاللہ غلام خاندان کے بعد جو دلی سلطنت کا خاندان دوسرا خاندان ہے خلجی خاندان، تو اس کو ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو غلام خاندان میں جو ہے جلدی سے ریکیپ کر سکتے ہیں کہ 1206 میں شہاب الدین غوری کا انتقال ہوا ہے ایک حادثے میں، اور ان کے بعد جو ہے قطب الدین ایبک جو ہے وہ دہلی میں سلطنت قائم کرتے ہیں، لیکن دہلی میں وہ دہلی کو کیپٹل نہیں بناتے ہیں، وہ لاہور کو کیپٹل بناتے ہیں۔ اور پھر 4 ہی سال کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے 1210 میں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا بیٹا کہتا ہے کہ والد کے بعد میرا حق ہے، لیکن وہاں پر ابھی اسلام اتنا زیادہ جو ہے اصولی لیول پر ڈیولپ ہو رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو اس لائق ہے وہی بنے گا، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ اسی کو بنانا چاہیے جو اس چیز کے لائق ہو۔ تو آرام شاہ جو ہے وہ بننے کی کوشش کیا، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور 1 ہی سال کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو اتار دیا، اور ایک نیک صفت انسان تھا جس کا نام التتمش تھا۔ گرچہ وہ قطب الدین ایبک کا جو ہے غلام تھا، لیکن التتمش نیک سیرت تھا، ٹیلنٹڈ تھا، جس کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے اس کو اپنی لڑکی سے شادی بھی کر دیا تھا، تو وہ داماد بھی تھا، تو لوگوں نے جو ہے اس کو بادشاہ بنایا۔ تو اس نے پھر لاہور سے جو ہے کیپٹل شفٹ کر دیا دلی۔ تو اس وجہ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ دلی سلطنت کا بانی تو قطب الدین ایبک ہے، لیکن حقیقی بانی جو ہے ریئل میں بانی جو ہے وہ التتمش، اگر بالکل ٹیکنیکل دیکھا جائے، کیونکہ دلی سلطنت جب بولتے ہیں کہ بھائی دلی میں جو مرکز ہے وہاں سے حکمرانی جب شروع ہوئی ہے تو وہ سلطنت کب قائم ہوئی، تو اس کے بانی تو دلی سلطنت کے بانی تو التتمش ہی ہیں۔ لیکن ہر آدمی جب بیک گراؤنڈ جانتا ہے تو جانتا ہے کہ جو ہے التتمش جو ہے وہ کامیاب اسی وجہ سے ہوا کہ قطب الدین ایبک نے اس سے پہلے قائم کر دیا تھا۔ تو قطب الدین ایبک کے بعد جو ہے 1 سال جو ہے سمجھے کہ آرام شاہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے 1211 میں وہ التتمش آ گیا۔ التتمش کو کافی لمبا عرصہ ملا، 1211 سے لے کر کے 1236 تک، اور اس کے بعد جو ہے 10 سال خانہ جنگی رہی آپس میں اس کے خاندان میں کہ ہم لیں گے تو ہم لیں گے، لیکن اس نے ایک چہلگامی بنا دیا تھا 40 ٹیلنٹڈ لوگوں کا مجموعہ، جیسے آج کے دور میں پارلیمنٹ رہتے تو وہ پورا جو ہے مشورے کے ساتھ چلتے۔ تو اس میں جو ہے ان کا بیٹا جو ہے کہا کہ میں بنوں گا، لیکن ان کی بیٹی بڑی ٹیلنٹڈ تھی، 19 بیٹے تھے، لیکن اس میں بہت زیادہ کسی میں صلاحیت نہیں تھی، رضیہ سلطانہ نے ٹیک اوور کیا۔ لیکن چہلگامی جو تو اس کو یہ پسند نہیں آیا کہ ایک عورت جو ہے ہم کو حکمرانی کرے، تو لوگوں نے جو ہے اس کے دوسرے بھائی کو ورغلا کر کے، بہرام شاہ کو ورغلا کر کے اس سے مقابلہ کرا دیا، اب وہ مقابلے میں ماری گئی، اور جس کی وجہ سے بہرام شاہ جو ہے وہ، تو رضیہ سلطانہ سمجھے کہ 36 سے لے کر کے 40 تک، اور پھر اس کے بعد بہرام شاہ جو ہے وہ 40 سے 42 تک، اس کے بعد پھر مسعود آیا، وہ جو ہے 40 سے 42 سے 46 تک 4 سال، اس کے بعد جو ہے پھر وہ چہلگامی والے جو تھے 40 مشیر، تو انہوں نے پھر جو ہے ڈیسیزن لیا کہ سارے لڑکوں میں جو سب سے زیادہ شریف نیک فطرت انسان تھا وہ اس کا نام تھا ناصر الدین محمود، تو محمود کو بنا دیا۔ تو اس کو جو ہے بہت زیادہ اس سب سے دلچسپی نہیں تھی، وہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور نہیں ادا کر پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں بنیے، اب اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی بنا ہے تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پھر ایک راستہ نکالا، وہ اسی چہلگامی میں سے ایک ٹیلنٹڈ انسان کو منتخب کر لیا جس کا نام غیاث الدین بلبن تھا۔ اس کو کہا کہ دیکھو یہ ذمہ داری مجھ پر آئی ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے میں لگا، تو یہ تم ساری ذمہ داری ادا کرو میرے بہاف پر، اور جو ہے مجھے اور خود کو آخرت میں رسوا مت کرو، ایک اچھا موقع تم کو دے رہا ہوں، اچھے سے انتظام کرو، جہاں پہ میری ضرورت رہے سگنیچر وغیرہ کی تو وہاں پر جو ہے میں آ جایا کروں گا، بقیہ پورے جو ہے تو جیسے وزیر اعظم
कोई भी जो है प्रेसिडेंट कोई रहता है मुल्क का बादशाह, लेकिन वजीर आजम बना दिया जाता है ताकि आप जो है पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेकर के आगे बढ़िए। तो इस तरह बलबन जो है वो वजीर आजम की खिदमत अंजाम दिया है नासिरुद्दीन महमूद की बादशाह ने। तो वो 20 साल वो जिंदा रहे नासिरुद्दीन महमूद, और वो जो 1 रुपया नहीं लेता था, और जो कुरान लिख करके जो है ये करता था। तो वो 46 से लेकर के 66 तक रहा। अब उसके बाद जो है बलबन जो है फिर बन गया खुद ही जो है, अभी तो वजीर आजम था, अब जो है वो बादशाह बन गया। तो 66 से लेकर के 86 तक जो है वो बादशाह के, तो वो बड़ा कड़क बादशाह बना देगा। और उस कहता ही था आयरन एंड ब्लड, और बादशाह जो है अगर नरमी करेगा तो वो काम नहीं चल पाएगा। तो बादशाह को सख्त होना ही पड़ेगा। लेकिन उसने जो है वो इस मिजाज का था कि फतूहात पे फतूहात करते चला जाना ये कोई अच्छी बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करो और रियाया को सहूलत दो और उनके जो है माशी फरवानी वगैरह फराहम करो। तो लिहाजा उसने जो है कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया, जितने ही मैसर थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के ज़माने में, उसी में अच्छी हुक्मरानी करने की कोशिश किया, और वाकई में उसने जो है वो उस मकसद में कामयाब रहा। ख़ास तौर से 3 जो है वो उसके अचीवमेंट में आते हैं कि एक ये कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम कर दिया, कंप्लीट अमन व अमान उसकी सल्तनत। और अमन व अमान जो है उसका बहुत बुरा हालत था, मतलब समझिए कि मेवात के डाकू लोग जो थे वो दिल्ली के सल्तनत पर अटैक कर देते थे। शाम होते गेट बंद करना पड़ जाता था, कोई आदमी किसी से मिलने नहीं जा सकता था। लेकिन उसने जो पनिशमेंट देना शुरू किया तो सारे लोग जो है ये, तो एक तो अमन व अमान कायम हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर ताजिर लोग जो है वो आसानी से जो है सामान लाना है, ले जाना है, बेचना है, खरीदना है, तो उससे जो मईशत फ्लोरिश की। उसके बाद जो है अदल व इंसाफ बहुत बेहतरीन काम किया। अदल व इंसाफ की कोशिश जो थी वो इल्तुतमिश के ज़माने ही से हो रही थी। उसी ने कहा था हर मजलूम जो है अगर उसकी दाद रसी ना हो तो वो पीला कपड़ा पहने, मैं दूरी से समझ जाऊँ। और अगर उससे भी नहीं होता है तो उसने एक जो है घंटी लटका दिया अपने दरवाजे के ऊपर, और उसके जो है रस्सी बहुत दूर तक कर दिया कि कोई भी आए और खींच देगा, और ये ना देखे कि टाइम क्या है सोने का, आराम का, तुम आओ हम तुम्हारी जो है फरियाद रसी करेंगे। उसको मालूम था कि वो जो है कि कुछ दिन ऐसा मामला होगा तो सारे लोग ठीक हो जाएंगे, तो घंटी खींचने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह अमन व अमान का जो है यही बेसिक उसूल है कि सजा जो हो वो डेटरेंट के तौर पर हो कि दोबारा कोई जुर्म ही ना करे। तो बलबन भी जो था वो बहुत सख्त बादशाह था, और बादशाहत में तो ऐसा था कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता था अगर कोई जुल्म करता था। आमतौर से सल्तनत में जो है बादशाह जुल्म नहीं करता है, बादशाह के नाम पर जो उड़ने वाले लोग रहते हैं ना वो जुल्म करते हैं दूसरे लोगों पर। तो ये मामला रहता है। तो इस लिहाज से जो है बलबन जो है वो हैबत खां को भी जो है मैं किस्सा सुनाया था, तो वो उसने जो है उसको पिटवा दिया था। फिर एक आदमी जो है बदायूं में जो है एक आदमी मारा था तो उसको मार करके लटका दिया था। तो ये अदल व इंसाफ बिल्कुल कायम कर दिया था और किसी पर कोई जुल्म नहीं करता था। तो ये 2 अचीवमेंट जो था उसका कि एक तो अमन व अमान कायम करना और एक अदल व इंसाफ कायम करना। तो अदल व इंसाफ कायम करना तो ये समझिए अदालत की जिम्मेदारी रहती है, और अमन व अमान कायम करना जो है ये पुलिस और एजेंसी की जिम्मेदारी रहती है। तीसरे नंबर पर जो है उसको जो कामयाबी मिली वो मंगोलों के हमले को रोकने में कामयाब हुआ। यहाँ तक कि उसने अपना बेटा को भी खोया, जो उसका सबसे टैलेंटेड बेटा था जो मोहम्मद खान सुल्तान, तो वो जो है लड़ते लड़ते मुल्तान में 1285 में शहीद भी हो गया। इसके बाद इसका जो है दिल उचाट होने लगा, और फिर जो देखता था कि दूसरा बेटा जो है बगरा खान, तो वो जो है बंगाल इसको दे दिया था, तो वही मस्त था। अब बाप जो है कड़क था, इतना कड़क था कि पूरे समझिए कि 40 साल ये हुकूमत किया है, 20 साल वजीर आजम की हैसियत से, 20 साल बादशाह की हैसियत से। मजलिस में आज तक किसी ने इसको कहा लगा करके हंसते नहीं देखा, ना किसी को इजाजत थी कि हमारे मजलिस में कहा लगा, हर वक्त सीरियस। इतना रोबदार था और इतना ज्यादा जो है अपना महल का जो है उसमें रोब पैदा किया था कि हिंदुस्तान के छोटे मोटे राजे रजवाड़े को जब वो कॉल करता था एक्सप्लेनेशन कॉल के लिए, तो अंदर जब घुसते थे तो कमजोर दिल वाले तो बेहोश हो जाते थे उसका जो है वो हैबत देख करके। इतना रोबदार इंसान था, ना हंसता था ना हंसने देता था, हर वक्त जो है टेंशन में समझे सीरियस रहता था। तो अब ये देखा कि ये बेटा मेरा इंतकाल हो गया है, ये बंगाल में है, तो इसका बेटा जो था टेकूबाद, तो इसके बाद जो है ये बन गया जो कल मैं इसके पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन ये जो है ऐश परस्त था और इसको अचानक जो है ये सल्तनत मिल गई, तो इसको बात समझ ही में नहीं आ रही थी। तो ये जो है 17 साल की उम्र में बना था दिल्ली पे, तो लिहाजा ये संभाल नहीं पाया। तो बगरा खान जो बंगाल में था ये समझाया भी, लेकिन ये दोनों में ही लड़ाई शुरू हो गई। बिल आखिर जो है जब देखे कि दिल्ली सल्तनत जो कोलैप्स होने के करीब है, अब यकीनी बात है कि यहाँ पर जो है मुसलमान जो भी थे वो माइनॉरिटी में थे, तो अब यूनिटी के साथ रहेंगे, चाको चौबंद के साथ रहेंगे, अदल इंसाफ के साथ रहेंगे तो आप टिके रहेंगे, वरना जरा से भी गलती होगी तो मेजॉरिटी जो है वो तो गैर मुस्लिम है, तो वो आपको तो फौरन दबा देगी। तो लिहाजा जो है ये गलती पे गलती किया जा रहा था। लिहाजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का एक आदमी था जो पंजाब का जो है सूबेदार था, तो वो जो है
मतलब जो है कुर्बानियाँ दे रहा था मंगोलों से, क्योंकि वहाँ पे जो है उसको डिफेंड कर रहा था। और यहाँ पे देखिए ऐश इशरत में ये जो है सब चीज़ लुटा रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर लास्ट में जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है कैकुबाद पे जो है अटैक किया, क्योंकि इसकी बाप से भी लड़ाई हो रही थी। तो अब ये किसी संभल ही नहीं पा रहा था, तो पंजाब से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया और इसको कैकुबाद को हटा दिया, और उसके बाद जो है यहाँ से खिलजी खानदान की बुनियाद रखी। तो अब यह है कि समझिए कि 1206 में गुलाम खानदान का जो है आगाज हुआ था, और 1290 में 84 साल में जो है गुलाम खानदान खत्म हो गया। तो गुलाम खानदान क्यों है? क्योंकि उसमें गुलाम दर गुलाम दर गुलाम थे, इसी लिहाज से गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था वो शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था, और फिर इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और गियासुद्दीन बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये सब गुलाम इसलिए गुलाम था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी खानदान। छोटा सा खानदान है, 1290 से लेकर के 1320 तक 30 साल, और इसमें समझिए कि 3 ही बादशाह हैं समझ, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह। तो ये जो है जलालुद्दीन है ये, और इसका बेटा जो आएगा, ये दामाद आएगा, भतीजा आएगा, वो अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो 1290 में गुलाम खानदान यानी कैकुबाद को हटा करके और खिलजी खानदान की बुनियाद रख दिया। लेकिन इसको 6 साल का मौका मिला, और इसके भतीजा और दामाद जो था उसने उसको कत्ल कर दिया धोखे से, अब वो आ गया। तो ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये बड़ी नेक तबीयत इंसान था, और ये थोड़ा सा 70 प्लस भी हो गया था। तो जैसे ही इसको, ये तो सूबेदार था, इसको तो शान गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी बादशाह बनूंगा, सूबे में मैं खिदमत कर रहा हूँ, खासतौर से बॉर्डर पर इसकी जो है जिम्मेदारी थी। लेकिन हालात ऐसा पलटा खाया कि अचानक जो है वो उसको एक्शन लेना पड़ा, और फिर जो है वो इसको बादशाह बनना पड़ा। लेकिन इसकी तबीयत अब जो है वो बदल चुकी थी, तो अब इसको खून खराबा ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब इसका कहना यह था कि देखो जंग में तो मैं मार पीट ये वो कत्ल गारत ये आज भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका तबीयत का दूसरा उसूल ये था कि अगर कोई आदमी मेरे सामने पकड़ के लाया जाए, अब वो गलती एक्सेप्ट कर ले, अब माफी उफी मांगने लगे, इल्तिजा वगैरह कर ले, तो ऐसे आदमी को सजा देना मेरे बस का नहीं। एक है जंग में कोई मुझे मारने आ रहा, उसके डिफेंस में मैं उसको मार दूं, ये तो मैं, तुम जानते हो कि पंजाब में जो है मुगलों से मैं कितना लड़ा हूँ, सब जानता है। तो इस लिहाज से मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ये नहीं हो। लेकिन हमारी तबीयत का दूसरा ये है कि हमारे सामने कोई आए और वो गलती एक्सेप्ट कर ले या माफ़ी मांगे, तो फिर उसको भी मैं कत्ल कर दूँ, नहीं, तो वो नहीं हो सकता। तो ये इसकी तबीयत थी कि ये माफ़ कर दिया करता था। अब बादशाह के लिए तो 2 उसूल लाजिम हैं, एक है कि उसका कहर भी हो और लुत्फ़ करम भी हो, और इसके वजह से इसको जो है काफ़ी आजमाइशें भी झेलनी पड़ी कि ख़ास तौर से ये जो कैकुबाद है, इससे जब जंग हुई, इसको ख़त्म कर दिया गया, तो इसके ख़ानदान वाले जो थे वो फिर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यानी ग़ुलाम ख़ानदान के लोग जो है वो ट्राई करते थे बगावत के लिए, और जब पकड़े जाते थे तो इनके दरबार में जो है लाया जाता था। अब वो जैसे माफ़ी मांगते थे तो वैसे माफ़ कर देते थे। तो ये तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। यानी किसी भी सल्तनत में कोई चोर है, डाकू है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको माफ़ कर देना तो किसी हद तक जो है बात समझ में भी आती है बादशाहत में। लेकिन अगर कोई बादशाहत के खिलाफ बगावत कर रहा है तो उसमें तो हर बादशाह 0 टॉलरेंस रखता है, लेकिन इसमें जो है उसको भी माफ़ कर देते थे। तो अब यह है कि अवाम उन्नास में जो है एक बात मशहूर हो गई कि भाई कुछ भी करो, जाकर के माफ़ी मांग लो तो माफ़ हो जाता है। तो लोग कहने भी लगे दबे अल्फाज में कि ये 17-72 हो गया, यानी कि 70 साल का बूढ़ा हो गया है, अब इनके पास जो है दिमाग उमाग नहीं है उतना, और उसूल हुक्मरानी ये समझ ही नहीं पाते कि सल्तनत कैसी चलती है, बस माफ़ किया जा रहा है। तो जिसके वजह से जो खिलजी खानदान के लोग जो थे ना वो टेंशन में आ रहे थे कि ये इस खानदान वाले को आप माफ़ कर दिए हैं, ये जब बगावत के लिए मैदान में आए थे, अगर खुदा न खास्ता हम लोगों पर जो है काबिज हो जाते तो हमारे साथ क्या सलूक करते, तो आप जो है उनके साथ भी उल्टा सलूक कर रहे हैं। तो जिसके वजह से जो है इन्हीं के खानदान वाले जो है समझ गए कि ये इनका जो है लुत्फ़ करम जो है हम लोगों को ले डूबेगा, लिहाजा इधर जो है साज़बाज़ शुरू हुई। अब इनका एक दामाद था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और ये समझे कि भतीजा भी था। इसको जो है बिहार में जो है एक जगह है, वहाँ उसको फतह करने के लिए और वो एरिया दे दिया गया था। वो जो है धीरे धीरे एक मरतबा क्या हुआ कि इसका एक सिपह सालार था, उसका नाम था मलिक काफूर। तो उसकी मदद से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो समझिए कि नर्मदा नदी को, दरिया को क्रॉस करके, और समझिए कि देवगिरी जो है दौलताबाद जिसका नाम है, तो उसको भी फतह कर लिया। अब वहाँ से बहुत सारा जो है माल गनीमत वगैरह मिला। तो उसके बाद इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को
साजिश के तहत बुलाया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल गनीमत वगैरह है, आप आइए तो आपके ज़रिए से जो है हम आपकी क़यादत में रवाना करते हैं, आज जश्न मनाते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो भतीजा की चाल को नहीं समझ पाया और गया फौज लेकर के, लेकिन वो जो है वो दरिया को क्रॉस करना था, वो क्रॉस करने में जो है कश्तियाँ कम थी, लिहाजा ये जो है कुछ ही कश्ती के साथ वो जब वो पार उतरा तो उस पार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था, तो लिहाजा उसने इसको पकड़ करके कत्ल कर दिया। कत्ल करना था कि पूरी फौज पर कब्जा हो गया, कर लिया कि तुम लोग टेंशन नहीं लो, ये हम लोगों का आपस का मैटर था, तुम लोगों को तो सैलरी से मतलब है तो तुमको हम सैलरी दिया करेंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पर जब पावर शिफ्ट हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बजाय अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये समझे कि 1296 से लेकर के 1316 तक 20 साल इसको हुकूमत करने का मौका मिला है। इसके दौर में दिल्ली इंतहाई उरूज पर चला गया, यानी समझे कि मुगल खानदान में जो हैसियत मुहीउद्दीन औरंगजेब का है वही जो है दिल्ली सल्तनत में ये अलाउद्दीन खिलजी का दौर है। और इसमें जो है 4-5 बहुत काम किया। एक तो यह है कि अंदरूनी अमन अमान इसने भी ठीक कर दिया, लेकिन इसमें ये जो है गलती कम सजा ज़्यादा भी दे देता था, यानी बहुत ज़्यादा जो है हार्ड पनिशमेंट देता था। तो एक कारनामा यह है कि उसकी वजह से अमन अमान तो कायम हो गया, कोई बगावत करी नहीं। नंबर 2 मंगोलों का हमला जो है उसको भी इसने टैकल किया आराम से। नंबर 3 मईशत की फरावानी कर दिया, सारे लोग जो है दौलतमंद हो गए और बहुत ज़्यादा जो है इसने मैनेज किया। नंबर 4 जो है मजबूत स्टैंडिंग आर्मी इसने बनाया और घोड़े वगैरह पे दाग का सिस्टम शुरू किया। पहले ज़माने में क्या रहता था कि जंग वगैरह है तो कोई वर्दी वगैरह तो होती नहीं थी, तो इसका घोड़ा उधर घुस गया, उसका घोड़ा उधर घुस गया और पता चला जो है साजिशें होने लगी। तो इसने कहा कि हमारे जो फौज के घोड़े रहेंगे उस पर दाग मोहर सिस्टम रहेगा ताकि वो पता चले कि ये हमारा घोड़ा है, उस पर जो बैठा हुआ वो हमारा सिपह सालार है। तो इस तरह से और फिर जासूसी निज़ाम जो शुरू किया, ये जासूसी निज़ाम जो है वो बलबन ही शुरू किया था, लेकिन इसने और भी इसको अच्छे लेवल पे ले गया, क्योंकि इसको मालूम था कि जो है वो अंदरूनी लिहाज से जो है ना ये सूबेदार वहाँ का सूबेदार वहाँ का सूबेदार ये आपस में जो है वो साजिशें करते रहते हैं और ज़्यादातर कोशिश रहती है कि बादशाह को कैसे हटा करके हम कैसे इक़्तिदार में आए। लिहाजा ये जासूसी निज़ाम का ये काम था कि वो पता करे कि मतलब कौन क्या गुल खिला रहा, तो इसको बड़ा ही किया। अब यही वजह है कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जासूसी निज़ाम वाले जो रिपोर्ट देते थे इसको तो ये पढ़ ही नहीं पाता था, तो उसकी वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी को बुढ़ापे में पढ़ना पड़ा, लिखना पढ़ना सीखना पड़ा, क्योंकि जासूस तो आपको मतलब तन्हाई में आकर के जो है वो रिपोर्ट देंगे। अब आप कहेंगे तू भी पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है, तो जो है राज की बात तो खुल जाएगी। लिहाजा इसने कहा कि ठीक है इसके लिए मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई शुरू किया और फिर जो है जासूसी निज़ाम को अच्छे से टैकल किया। इसके बाद ये सब हो गया, तो इसमें और बलबन में एक डिफरेंस, बलबन भी जो है अंदरूनी अमन अमान कायम किया था और उसने मंगोलों का हमला उसने भी रोका था, लेकिन मईशत की फरावानी जितना ये कर पाया उतना वो नहीं कर पाया। और मजबूत फौज वो भी रखता था, लेकिन इस तो और भी जो दाग सिस्टम शुरू करके इसको और ऑर्गेनाइज कर 4 लाख की फौज रहती थी इसकी। और जासूसी निज़ाम बलबन ही शुरू किया था, लेकिन उसको और भी ये था। लेकिन बलबन में और इसमें एक फ़र्क यह है, एक उसको एक एज हासिल है और एक एज इसको हासिल है। वो अदल व इंसाफ को भी कायम करने का जो है ख्वाहिशमंद था कि अपना दोस्त भी अगर किसी एक आम इंसान पर भी जुल्म किया ना तो अपने दोस्त को पनिशमेंट दिए बगैर नहीं रहता था। लेकिन ये अदल व इंसाफ के चक्कर में नहीं रहता था, ये खुद ही जो है अदल व इंसाफ नहीं कर पाता था। कोई गलती छोटी किया है और बड़ी सजा दे दिया, मामूली से कुछ किया है उसको कत्ल कर दिया, तो ये अदल व इंसाफ खुद नहीं करता था तो दूसरे को क्या करेगा। लेकिन बलबन का क्या है कि वो जो है फुतुहात के चक्कर में ज़्यादा नहीं था, बस ये था कि जितना है उसी में अदल व इंसाफ कायम करो, अमन अमान कायम करो, और सबसे बड़ा थ्रेट जो मंगोल का है उससे किसी तरह इंडिया हिंदुस्तान को बचा लो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसने कहा कि ये सब हो गया है तो अब फुतुहात भी होनी चाहिए, तो ये आगे बढ़ा और इसको यह है इसकी ख्वाहिश थी सिकंदर सानी बनने की, पूरी दुनिया फतह करने की। तो इस लिहाज से फुतुहात का सिलसिला शुरू किया, तो ये मालवा को फतह कर लिया, गुजरात को फतह कर लिया और ये जो है राजपुताना को फतह कर लिया। उसके बाद जो है वो मलिक काफूर जो है इसका एक ये था, इसने फिर एक सिस्टम ये भी लगा दिया कि देखा कि जासूसी निज़ाम के तहत इसको रिपोर्टिंग मिली कि सब लोग जो है साजिश करते रहते हैं। खास तौर से साजिश कब कामयाब होती है, जब बादशाह खुद जो अपना तख्त छोड़ करके, सेंटर छोड़ करके कहीं जहाद वगैरह के लिए या लड़ाई के लिए चला जाता है, तो फिर पीछे जो है गुल खिलाने का अच्छा मौका मिलता है। तो इसने कहा कि अब मैं दिल्ली छोड़ूंगा नहीं और जो भी जहाद वगैरह होगा तो वो जो हमारे सिपह सालार जाके करें, चाहे जीते यहाँ।
تو اس کے لیے اس نے جو ہے ملک کافور نام کا جو ہے غیر مسلم سپہ سالار تھا، تو اس کو جو ہے یہ کام دیا اور اس کو کہا کہ اب جو ہے نرمدا جو دریا ہے یہ سمجھے مدھیہ پردیش میں، اس کو کوئی پار نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے جو ہے ابھی تک جو ہے دکن میں جو ہے یا یہ ساؤتھ میں اسلام آیا نہیں تھا، تو اس کو پار کر کے جو ہے دکن میں فوج داخل ہو گئی ہے علاء الدین کے دور میں، کس کی قیادت میں؟ ملک کافور کی قیادت میں۔ یہ بڑا جو ہے ٹیلنٹڈ سپہ سالار تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر کے عہد میں آپ کو غیر مسلم جو ہے فوج سپہ سالار ملے، ایون کہ آپ کو محمود غزنوی بھی ملیں گے، وہ تو میں ایک الگ سے سیپریٹ لوں گا کہ کون کون مین جو ہے مسلمان جو ہے راجاؤں کا جو ہے غیر مسلم سپہ سالار ہوتا تھا اور غیر مسلم کا مسلمان سپہ سالار ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ عام طور سے جو ہے دھرم کی لڑائی کم رہتی تھی، اپنے اقتدار کی لڑائی زیادہ رہتی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ فتح کرتے کرتے اب آپ کہیں گجرات وغیرہ تو پہلے فتح ہو گیا تھا، لیکن پہلے زمانے میں کیا رہا کہ فتح ہوا، تھوڑی سی کمزوری آئے تو لوکل لوگ پھر قبضہ کر لیتے تھے، پھر دوبارہ فتح کرنا پڑتا تھا، تو اس طرح ہوا۔ پھر 1311 آتے آتے یعنی اس کے کتنے سال ہو گئے؟ یعنی 15 سال ہو گئے۔ 1311 آتے آتے کشمیر کے علاوہ یہ راسکماری تک فتح کر لیا۔ راسکماری کہاں ہے؟ ایک دم کیرلا، ایک دم نیچے تک۔ تو پورا انڈیا صرف کشمیر کا اوپر کا جو چھوڑ دیں گے تو پورا جو ہے ساؤتھ ویسٹ ایسٹ سب پورا جو ہے فتح۔ لیکن یہ ہے کہ اخلاق میں یہ التتمش بلبل سے کم تر تھا، یعنی فوج کی قیادت بہت اچھی تھی اس کی، لیکن اخلاق بھی اچھا ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پورے جو ہے دلی سلطنت میں سارے بادشاہوں کو ایک ساتھ رکھ دیں گے اور آپ کہیں گے سب سے نیک کون تھا، تو اس میں نمبر 1 جو ہے وہ التتمش، یہ سب سے بہترین یہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلبن تھا۔ تو اخلاق میں التتمش وہ کافی اچھا تھا، بلبن کافی اچھا تھا، یہ تھا کیونکہ یہ جو ہے شراب خود پیتا تھا، ناچ گانے کا بڑا شوقین تھا، لیکن انتظامی صلاحیت بہت مطلب اعلیٰ درجے کی تھی، تو وہ ٹیلنٹ کی وجہ سے تو پورا ہی کر دیا تھا، لیکن شراب پہ پابندی پورے اس میں لگا دیا تھا، کوئی پیے گا نہیں، کوئی بنائے گا نہیں، لیکن خود پیتا تھا۔ اب بینڈ کیوں لگا دیا کہ جاسوسی نظام نے جب رپورٹ دیا کہ بھائی یہ لوگ بغاوت کیوں کرتے ہیں، تو اس میں جاسوسی نظام نے اس کو جو ہے انفارمیشن دیا کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیوں کہ دلوں میں خواہش رہتی ہے کہ یہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے، ہم بھی سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں، لیکن سوچ رہا کہ پہلے بولے کون، میرے دل میں کیا ہے۔ اب ایک کوئی بولتے تو ہاں مجھ کو بھی پرابلم ہے، مجھ کو بھی پرابلم ہے، مجھ کو بھی پرابلم ہے، اب فرسٹ مرتبہ کون منہ سے نکالے، کوئی رسک لینا نہیں چاہتا ہے، لیکن شراب کے نشے میں بول دیتا ہے ارے میں تو چاہتا ہوں بادشاہ کو اڑا دوں، ارے تو میں بھی چاہتا ہوں، تو میں اب بات ہو گئی، تب جو ہے ٹیم بننی شروع ہو گئی، تو اچھا یہ بات ہے، تو یہ نشے میں ایسا ہوتا ہے شراب بند۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگی کہ یہ خود اخلاق و کردار والا انسان نہیں تھا، پدماوت وغیرہ جانتے آپ، اس کے چکر میں پڑ گیا، شراب بھی پیتا تھا، ناچ گانے کا بھی رس کیا تھا، سب چیز تھا، لیکن انتظامی لحاظ سے آج تک جو ہے اس لیول پہ نہیں پہنچ پایا۔ معیشت میں جو ہے اس نے دام فکس کر دیا تھا، کوئی بھی دکاندار اس ریٹ سے زیادہ اپنے سامان کی قیمت لے ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے معیشت کی تو ایک دم جو ہے چاندی ہو گئی، سارے تاجر لوگ جو ہے وہ امن و امان کی وجہ سے جو ہے وہ فلورش کرنے لگے۔ اب پھر جو ہے جیسے ہی معیشت میں جو فراوانی آئی تو پھر ادھر سے ٹیکس بھی آنا اچھے سے شروع ہو گئے، تو پھر اس کی وجہ سے پھر جو ہے فوج کو جو ہے زیادہ رکھنے میں یہ بھی ہوئی، پھر جو پرائز کنٹرول ہوا تو جس کی وجہ سے جو ہے چیزوں کے دام گھٹے، تو جس کی وجہ سے کم تنخواہ میں بھی جو ہے لوگوں کو گزارا ہو جاتا تھا، تو فوج کو کم تنخواہ بھی دیتے تھے تو خوش رہتے تھے، تو یہ پورا سائیکل چلتا۔ تو لیکن ایک بات جو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ خود اخلاق و کردار والا انسان نہیں تھا، لیکن پورے معاشرے میں جو ہے عدل و انصاف اور اخلاق و کردار چھا گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ یہ خود اگر نیک رہے التتمش کی طرح تو پھر سارے لوگ نیک ہو جائیں، کیونکہ ان کے دور میں جو ہے خود شراب پیتا تھا، لیکن شراب پہ بینڈ لگا دیا تو شراب پینا لوگ چھوڑ دیے، چوری کرنا چھوڑ دیے، ڈکیتی کرنا چھوڑ دیے، سود لینا چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوا اصل میں لوگوں کی اصلاح ہوئی صوفیاء کرام کی وجہ سے۔ ایک طرف یہ جو ہے طاقت کے ذریعے سے فتح کرتا جا رہا تھا زمین کو، دوسری طرف جو ہے صوفیاء کرام دلوں کو فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو صوفیاء کرام نے جو ہے انقلاب لا دیا دلوں کی دنیا میں۔ اب صوفیاء کرام جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کا کام سوٹ کرتا ہے بادشاہوں۔ اسلام جو ہے وہ 2 ورژن ہے، ایک صوفیاء والا ورژن ہے، ایک انقلاب والا ورژن ہے۔ صوفی والا اسلام جو ہے وہ بادشاہوں کو بہت مسئلہ ہے، کیوں کہ صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ تم دنیا کے چکر میں پڑو ہی نہیں، بس اللہ اللہ کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کون بادشاہ شراب پیتا ہے نہیں پیتا ہے، کیا گھپلا کرتا ہے نہیں کرتا، جانے دو، اللہ اللہ کرو، ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے۔ بادشاہ کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ تم لوگ دنیا چھوڑ دو، ہمارے لیے ہم ننگا ناچنا چاہیے یہاں پہ، اس سے بہتر اسلام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے پروموٹ بھی دیا ان کو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام یہاں پر آئے،
اب یہ اولیاء کرام کو جو ہے ویٹیج کیوں ملا اور یہ اولیاء کرام کا ایک سلسلہ کیوں چل پایا، خاص طور سے انڈیا وغیرہ میں؟ اور کیونکہ میں بتایا تھا جو پورا کھینچا تھا کہ بغداد تباہ ہوا تھا 1258 تو پورے جو ہے سینٹرل ایشیا اور پھر جو ہے یہ مڈل ایسٹ اس سب میں جو ہے مایوسی کی لہر دوڑ گئی، منگولوں کے حملے کی وجہ سے مایوسی وہاں مایوسی میں کیا مسجد بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، کچھ کرنے کا عزم ہی نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا، روزہ رکھو، نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ اب یہاں پر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تھے اور یہ 1141 میں پیدا ہوئے ہیں، اب 1235 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب 1236 میں کن کا انتقال ہوا؟ بادشاہ التتمش کا۔ تو التتمش کے دور میں یہ تھے، قطب الدین ایبک کے ساتھ ہی یہ انڈیا آئے تھے، تو یہ جو ہے وہ 1235 میں انتقال۔ ان کے شاگرد تھے قطب الدین بختیار کاکی، تو یہ جو تھے سمجھے کہ 1186 میں ان کا جو ہے پیدائش ہے، اب 1235 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو دونوں کا ان کا ایک ہی سمے انتقال ہوا، لیکن ٹیلنٹ کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے یہ سینئر تھے، یہ جونیئر تھے، لہٰذا یہ جب آئے ہیں قطب الدین بختیار کاکی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ اجمیر میں تھے، تو ان کو بولے کہ دیکھو میں اجمیر میں تو ہوں ہی، یہاں پہ کام کر ہی رہا ہوں، تو اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ جو ہے دہلی چلے جاؤ۔ اس زمانے میں اجمیر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ترقی یافتہ سٹی تھی بنسبت دہلی کے، دہلی تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو یہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں چلے گئے، اب وہاں پر دین کا کام جو ہے کرنے لگے، اب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے اجمیر میں کام کرنے لگے، لیکن یہ دونوں کا دور کون سا ہے؟ وہ التتمش، لیکن یقینی بات ہے کہ کام تو اثرات دکھاتے رہتے ہیں، وہ آگے بھی چلتا رہتا ہے۔ اب پھر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہوئے ہیں وہ کون بنے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر۔ تو یہ جب ترقی کر گئے روحانی لحاظ سے، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین گنج شکر کو بولے کہ آپ ملتان چلے جائیں گے، آپ ملتان میں کام کیجیے، تو یہ یہاں پر جو ہے 1265 تک کام کرتے رہے، تو 35 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ اصل روحانی پیشوا تھے اور لوگ ان کے طرف آتے تھے۔ پھر جب 65 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو فرید الدین گنج شکر کے کئی شاگرد ہوئے، اس میں سے سب سے ٹاپ کے جو مین شاگرد ہوئے ان کے نظام الدین اولیاء۔ نظام الدین اولیاء، جو نظام الدین جو ہے ریلوے اسٹیشن بھی ہے، نظام الدین جگہ بھی ہے اور تبلیغی جماعت کا سینٹر ہے نظام الدین ہی میں۔ یہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے 1238 میں اور 1325 تک رہے، تو یہ 1325 اور علاء الدین خلجی کا بھی نہیں ہوا 1316، تو یہ دیکھیں مین عمر جو ہے یہ نظام الدین اولیاء جو ہے یہ 6 بادشاہوں کا دور ان کے سامنے گزرا ہے۔ یہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں بھی تھی دلی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جلال الدین فیروز خلجی، پھر اس کے بعد علاء الدین خلجی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ، پھر اس کے بعد جو ہے غیاث الدین تغلق، پھر محمد تغلق کے دور میں جو ہے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ 16 میں علاء الدین کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے 16 کے بعد ان کا بیٹا آئے گا، وہ 4 سال قطب الدین مبارک شاہ، تو 20 میں جو ہے اس کا انتقال یہ ہٹ جائے گا، پھر تغلق خاندان آئے گا، غیاث الدین تغلق جو ہے وہ 1320 سے وہ 25 تک رہے گا، اب پھر اس کے بعد جو ہے محمد تغلق آئے گا، وہ 1325 سے لے کر کے 1351، تو محمد تغلق کے دور میں پھر نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوگا۔ اب پھر ان کے شاگرد میں جو ہے بندہ نواز گیسو تراز جو گلبرگہ میں جن کے جو ہے مزار ہے، تو یہ انشاءاللہ میں جو ہے تمام اولیاء کرام پر ایک بڑا سا لیکچر لوں گا، خاص طور سے انڈیا میں جو 4 سلسلے چلے، چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، صابریہ سلسلہ، ان سے بھی چلا نظامیہ سلسلہ، یہ سارے سلسلے جتنے بھی جو ہیں وہ اولیاء کرام آئے ہیں اور کہاں کہاں پہ انہوں نے خدمت کیا کیا انجام دیے ہیں تو وہ سیپریٹ بتاؤں گا۔ یہاں پہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ علاء الدین خلجی جب نیک نہیں تھا، خود بھی اخلاق و کردار والا نہیں تھا، پھر بھی عوام الناس میں کہاں سے اخلاق ہے، تو یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی جو بڑی حیثیت ہے، خاص نظام الدین اولیاء کی تو بہت زیادہ حیثیت ہے۔ بادشاہ کے دربار میں تو جانا دور ہے، بادشاہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو الاؤ نہیں کرتے، تو دلوں پر تو ان کی حکومت تھی، تو بادشاہ نے کہا بھی کہ آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، جیسے عام لوگ آتے ہیں ہم بھی آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا مجھے پتا چلے گا کہ تم آ رہا نا، تو میں نے 2 دروازے گھر کے رکھے، ایک سے انٹری لو گے، دوسرے سے میں نکل جاؤں، لیکن تم سے ملاقات نہیں کروں، تو اس لحاظ سے تم سے دور ہی رہنا جو ہے وہ روحانی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام شروع ہوا تھا تو وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک آتے آتے وہ بہت زیادہ جو ہے یہ کام پھیل گیا تھا۔ اس نے جو کارنامے میں جو ہے نیا شہر ایک سیری کے نام سے بنایا، اور یہ جو ہے ایک مسجد قوت الاسلام جو ہے قطب الدین ایبک جو بنایا تھا، تو قوت الاسلام کا مینار ہے قطب مینار، تو وہ کام شروع تو کر دیا تھا قطب الدین ایبک نے، لیکن وہ سمجھے کہ 5 منزل ہے، تو ایک ہی منزل جو قطب الدین ایبک بنا پایا تھا اور اس کا اچانک انتقال ہو گیا،
تو پھر اس کو 3 منزل تک جو ہے نا سلطان التتمش لے گیا ہے، اور اس کے بعد 2 منزل جو ہے بعد کا بادشاہ جو ہے وہ تغلق خاندان کا بنایا ہے۔ تو اس نے بھی خواہش کیا تھا کہ مسجد قوت الاسلام جو ہے اس کا ایک مینار تو جو ہے قطب الدین ایبک اور التتمش نے بنایا تھا، اس سے بڑے مینار جو ہے میں بناؤں گا دوسرے سائڈ میں۔ تو یہ بنانا شروع بھی کر دیا تھا، 1.5 فٹ تک جو ہے مینار گیا بھی تھا، لیکن وہ جو ہے معاملہ پینڈنگ میں پڑ گیا، اب وہ بنا نہیں پایا۔ تو اس کے ابھی جو ہے کھنڈر ابھی بھی مطلب ٹورسٹ کے لوگوں کے لیے رکھے گئے۔ تو یہ میں لکھا قطب مینار سے بلند مینار بنانے کا عزم تھا۔ اور پھر اس نے جب قوت الاسلام مسجد کے جو ہے توسیع کر دی، پھر حوض وغیرہ جو ہے 70 ایکڑ پہ جو ہے بنایا تھا۔ تو یہ سارے چیز جو ہے، اور پھر وہ سرائے خانے، مہمان خانے، خانقاہیں، یہ سب جو ہے، یعنی اس کے دور میں معیشت جو ہے بہت زیادہ تر، یعنی ریئل میں اگر جو ہے ان بائس ہو کر کے بات کی جائے تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کو جو خاص طور سے کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا، تو وہ اسی کے دور میں بنا تھا۔ یہ تو بول دیتے ہیں نا کہ مطلب موریہ دور میں، اس کے دور میں، غیر مسلم دور میں، ان لوگوں کے دور میں جو ہے نا مسلمانوں کے آنے سے پہلے کے دور میں ہندوستان بھی نو ڈاؤٹ سونے کی چڑیا ہے، مطلب کہی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اس دور میں غیر مسلموں کے دور اقتدار میں مندروں میں دولتیں ہوا کرتی تھی، راجوں کے پاس دولت ہوتی تھی، عوام الناس کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی۔ یا تو بادشاہ کھینچ لیا تلوار کے زور پہ، یا پھر جو ہے یہ مذہبی لوگ کھینچ لیے ڈرا دھمکا کر، ورنہ جو ہے 80% 90% کو تو اچھوت بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس دولت کہاں سے آتی؟ یہاں پر دولت جو ہے جب یہ ہوا ہے تو یہ فلورش کیا ہے۔ اب آپ سمجھیے نا کہ مسلمان اپنے نچلے طبقے کے ساتھ کیا ویوہار کرتے ہیں، غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ اس کو مندر تک نہیں جانے دیتے، اور یہاں جو ہے غلام کو جو ہے داماد بنا لیتے، ایون کہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ جو لگ بائی چانس نہیں بلکہ ڈائنیسٹی کھڑی ہو جاتی ہے غلام خاندان، اور یہ نہیں آپ کہیں گے کہ ایک مرتبہ لگ بائی چانس بن گیا۔ مصر میں بھی جو مملوک ڈائنیسٹی کھڑی ہو رہی ہے اور انڈیا میں بھی مملوک ڈائنیسٹی کھڑی ہو رہی ہے، وہ کیا تھا؟ برابری کا جو تعلیمات تھی، جس کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ غیر مسلم کا آپ دیکھ لیجیے، آزادی سے پہلے تک بلکہ آج تک آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیے تو آدیواسی اور برہمن ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، دلت جو ہے وہ برہمن کے مندر میں نہیں جا سکتے، ایک ساتھ جو ہے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کے جو جھوٹا سے جو ہے نفرت کرتے، اگر اس نے ایک گلاس میں پانی پی لیا تو گلاس پھینک دے گا اس کو۔ تو آج بھی نیوز آتی رہتی، تو یہ تو اتنا دبا کے رکھے تھے کہ یہ کیا فلورش کر پاتے۔ تو دولت جو ہے ہیو اور ہیو ناٹ میں جو تقسیم ہو گئی تھی، خزانہ تو تھا لیکن چند آدمیوں کے ہاتھوں میں۔ لیکن اس کے دور میں جو ہے وہ کیا ہوا، یہ جو پرائز کنٹرول کر دیا، تو پرائز کنٹرول ہوتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ عوام الناس کو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے سونے کی چڑیا اصل میں اس کے دور میں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا قطب الدین مبارک شاہ، کب؟ 1316 میں۔ اب باپ کے اصول کے تحت جو ہے اس نے بھی جو کہا کہ ہم دلی میں رہیں گے اور ہمارے سپہ سالار لڑا کریں گے، لیکن یہ تو ٹیلنٹڈ تھا، جاسوسی نظام وغیرہ کے ذریعے سے ہمیشہ چاق و چوبند رہتا تھا، ایتم جہی رہتا تھا، لیکن یہ نااہل جانشین، صلاحیت تھی نہیں، اور بس یہ ہے کہ بادشاہ وہ تحفے مل گیا تھا۔ تو ایک غیر مسلم اس کا جو ہے سپہ سالار تھا، اس کو اتنا بڑھایا کہ اس کو ٹائٹل دے دیا خسرو خاں کا، یہ خسرو خاں ہے، اور خسرو خاں کا لقب کس نے دیا؟ قطب الدین مبارک شاہ۔ تو آپ یقینی بات ہے 2nd نمبر وہ اس کا آ گیا پورے سلطنت میں۔ تب دوسرے جو صوبے دار وغیرہ تھے وہ خسرو خاں کے نیچے ہی رہتے تھے۔ اب دیکھا کہ یہ قطب الدین مبارک شاہ میں ٹیلنٹ ہے نہیں، اس کو کچھ پتا ہے نہیں، کہ دھیرے دھیرے اور اپنا جو ہے پوزیشن ہائی کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ کرنا تھا تو پورے دلی پر قبضہ کر لیا، اور ایسا نوٹنکی کرتا تھا کہ وہ مسلمان بھی دکھتا تھا، غیر مسلمان بھی دکھتا تھا، یعنی ظاہر پورا مسلمان کا روپ لے لیا ہوا تھا، اندر سے ہو جائے غیر مسلم۔ جیسے آج کل جو ہے وہ خان سر نام کا آتا ہے نا، تو بالکل جو ہے وہ اوپر سے خان سر لگتا ہے، سب مسلمان ہی ہے، لیکن وہ جڑ کھولتا رہتا ہے اور غلط تعلیم دیتا رہتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ اسی ٹائپ کا تھا۔ اس نے قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد خلجی خاندان کے ایک بچے کو مار دیا، پورا ختم کر دیا، اور پھر اس نے جو ہے طوفان بدتمیزی مچا دیا، مسجدوں میں جب مورتی لا کے رکھ دی، قرآن کی توہین کرنے لگا، حدیث کی کتابوں پہ بیٹھ کر کے باتیں کرتا تھا، اور پھر جو ہے جب کوئی آئے تو مسلمان ٹائپ کا بن جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جب یہ طوفان بدتمیزی رہی تھی تو اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ نیوز تو جا رہی تھی، اب اتنا زیادہ تھا، واٹس ایپ کا زمانہ تھا کہ ویڈیو بھیج دو جلدی سے۔ بات پہنچی تو پھر ملتان کا ایک صوبے دار تھا، اس کو بات پہنچی جس کا ٹائٹل تھا غازی ملک۔ ایک تو تھا پنجاب کا جلال الدین فیروز خلجی، وہ بھی پاکستان میں ہے، اور یہ جو ہے غازی ملک یہ ملتان کا صوبے دار تھا۔ اس کو لوگ یہ جا کے بتایا کہ دیکھو خسرو خان جو ہے وہ طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہے، خلجی خاندان کو ذبح کر دیا ہے، اب پھر آپ تو اسلام کی بھی جڑ کھود رہا ہے۔ اب یہ بڑا بہادر تھا، منگولوں سے لڑنے کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اسی وجہ سے اس کا ٹائٹل تھا غازی ملک۔ تو اس نے جو ہے پھر
فوج کسی طرح اکٹھا وغیرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اٹیک کیا اور خسرو خان کو مار دیا. تو اس سے جو ہے پھر دلی سلطنت کو کسی طرح بچایا. تو پھر اس کی جو ہے غازی ملک کی جو ہے خواہش تھی کہ خلجی خاندان میں سے ہی جو ہے بادشاہ بنا تھا کسی کو, لیکن پتہ چلا کوئی بچہ بچا ہی نہیں تھا, کس کو بچائیں. تو پھر علماء کرام سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. تو علماء کرام نے کہا کہ بھائی آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, آپ ہی بن جائیے. تب یہ جو غازی ملک تھا یہ تو سوچ ہی نہیں رہا تھا اپنے بارے میں, کیونکہ یہ تو بالکل زیرو سے اٹھ کر کے آیا تھا. ایک بالکل جو ہے عام مسلمان گھر سے میں اس کی پیدائش تھی اور ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں آ گیا تھا. تو سارے علماء کرام نے کہا نہیں آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ اس سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیجئے, نہیں تو یہ کولیپس کر جائے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اس کو ہاتھ میں. تو پھر جو ہے وہ لیا ہے اور اپنا نام پھر اس نے رکھا غیاث الدین تغلق. یہ غیاث الدین بلبل ہے اور یہ غیاث الدین تغلق. تو غیاث الدین تغلق جو ہے یہ سمجھیے کہ 1320 سے میں اپنی سلطنت قائم کیا ہے. یہ 1320 سے لے کر کے پھر 1414 تک اس کی سلطنت چلی. تو یہ جو ہے سمجھیے کہ 94 سال. تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے. تو یہاں پر جو ہے یہ پھر غیاث الدین تغلق کو مینج کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. یہ خسرو خان نے جو ہے پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا. جب خود غازی ملک فوج لے کے نکلا ہے اس سے لڑنے کے لیے, تو اس نے کیا کیا, علاؤدین خلجی کے ٹائم ہی سے 4 لاکھ فوج تھی. وہ فوج کو لڑنے کے جو ہے جوش دلانے کے لیے 4-4 5-5 مہینے کا سیلری ایکسٹرا دے دیا کہ جیت گئے تو پھر دوبارہ واپس لے لیں گے, ہار گئے تو چلو خزانہ خالی. تو اس طرح سے اس کو بہت مشکل سے پھر جو ہے مینج کرنا پڑا. لیکن یہ قدرت نے زیادہ وفا نہیں کی اور سمجھیے کہ 1320 میں قائم ہوا شروع کیا ہے اور 25 میں اس کا انتقال ہو گیا. پھر اس کا بیٹا آیا محمد تغلق, تو جو کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا بے وقوف. اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ بیچارہ جو ہے بڑا ٹیلنٹڈ تھا. مسلم غیر مسلم میں بڑا ڈیبیٹ ہے. غیر مسلم تو بالکل ہی اس کو پاگل گھوشت کرتے ہیں, لیکن جب آپ بہت تحقیق سے بات ہوتی ہے تو وہ سب لوگ تو مانتے ہیں کہ پڑھا لکھا تو اتنا اس سے زیادہ پورے اس میں پورے بادشاہ میں کوئی نہیں تھا. لیکن وہ قسمت کا جو ہے تھوڑا سا محروم تھا کہ کوئی بھی بڑا ڈیسیزن لیتا تھا نا تو اس کا رزلٹ جو ہے خراب نکلتا تھا. اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا پاگل ہی. نہیں, پاگل نہیں تھا, وہ اپنے حساب سے ایک اسٹیپ لیتا تھا, لیکن اب وہ کام نہیں کرتا تھا تو بیک فائر ہو جاتا تھا. سپوز دیٹ کہ اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ پورا انڈیا فتح ہو گیا ہے, اب پورا انڈیا کو جو ہے وہ لاہور سے لے کر کے راس کماری تک اگر اس کو چلانا ہے اور آسام سے لے کر کے گجرات تک مینج کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے دولت آباد جو ہے یہ سینٹر پڑتا ہے مدھیہ پردیش. یہاں پر ہم جو ہے کیپٹل بنا لیتے ہیں تو چاروں طرف مینج کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب پھر منگول کے حملے سے بھی تھوڑا دور آ جائیں گے تو لڑتے لڑتے اندر آئے گا. اب دلی تو بالکل نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس نے جو شفٹ کر دیا. شفٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ دلی میں جو ہے لوگ گل کھلانا شروع کر دیے. تو پھر اس کو جو 10 سال میں ڈیسیزن واپس کر کے پھر جانا پڑا. تو آپ کیپٹل کو یہاں لانا, وہاں سے وہاں لے جانا, وہ تو یقینی بات ہے کتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہ جو ہے ہمارا آج جو ہے خلجی خاندان کمپلیٹ ہوا, جس میں جو ہے 3 بادشاہ گزرے ہیں, جلال الدین فیروز خلجی, علاء الدین خلجی اور قطب الدین مبارک. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ حصہ ششم دہلی سلطنت میں سے تغلق خاندان کے بارے میں بات کریں گے. اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان.